بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ان دونوں کو شیطان نے پھسلایا، عنہا اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر ان دونوں کو نکال دیا ان نعمتوں میں سے جس میں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے یہ حکم دے دیا کہ نکلو اترو، تمہارے میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم نے اپنے رب کی طرف سے معذرت کے کلمے سیکھ لیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ یہاں سے نکلو سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کریں گے. وَكَذَّبُوا، اور بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کا انکار کریں گے. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ترجمہ ہے گزشتہ کی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی تھیں. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہ کیا تھا، سب ملائکہ نے کر لیا تھا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جو حضرت آدم کی زوجہ اہلیہ ہیں، ان دونوں کو جنت میں رکھا. میں نے یہ بتلایا تھا کہ جنت میں جو رکھا گیا تھا یہ دائمی قیام نہیں تھا، عارضی قیام. یہ تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا تھا. اس کے لیے لفظ آیا تھا اسکن،
سکونت اختیار کرو، کچھ دن یہاں رہو، تہذیب سیکھو، زندگی آگے گزارنی ہے تو کیسے کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے جنت میں اللہ نے رکھا۔ اب اللہ کا جو تکوینی نظام تھا، تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ آدم کو دنیا میں بھیجنا ہے، آدم سے دنیا میں انسانوں کی زندگی چلانا ہے، کائنات میں لوگوں کو بسانا ہے، اچھے برے ہوں گے، پھر جنت اور جہنم ہوں گی، یہ سارا فیصلہ تو اللہ نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اب اس فیصلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذریعہ اور سبب بناتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنا ہے، دنیا میں آنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھیج سکتے تھے کہ چلو بھائی جاؤ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پوری انسانیت کے نمائندے، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان سب کے ریپریزنٹیشن کرنے والے حضرت آدم ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا جو پتلا، ان کا جو جسم بنایا گیا، اس میں میں اور آپ بھی تھے، ہم سب ان کی ذریت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے داہنے کندھے پر ہاتھ مارا تو سفید خوبصورت موتیوں کی طرح ان کی اولاد آ گئی، بائیں کندھے پر ہاتھ مارا تو سیاہ کوئلے کی طرح ان کی اولاد نکلی۔ اللہ سے پوچھا حضرت آدم نے کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ یہ تمہاری نیک اولاد ہوگی، ایمان والی۔ ادھر سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہنے لگے یہ نافرمان ہوں گے جن کے لیے جہنم بنی ہوگی۔ حضرت آدم نے غور سے دیکھا تو ادھر جو سیدھی طرف سفید موتیوں کی طرح جو اولاد تھی، اس میں ایک موتی بڑا خوبصورت تھا۔ اللہ سے پوچھا حضرت آدم نے یہ کون ہے، تو کہنے لگے یہ آپ کے بیٹے حضرت داؤد ہیں، آواز بڑی خوبصورت ہے، لحن بڑا پیارا ہے، خوبصورت تھے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی عمر 60 سال ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا کہ اچھا کہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا اچھا آواز اس کو آپ نے دیا ہے، اتنے تھوڑی زندگی جیے گا؟ اللہ نے کہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کی عمر نہیں بڑھے گی، ہاں اگر تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے کچھ سال اس کو دینا چاہو تو دے سکتے ہیں، ابھی لکھ دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت میں اپنی زندگی کے 40 سال گفٹ کر دیے۔ تو گیا کہ حضرت آدم کی 1000 برس میں 40 سال تو جنت کے اور 40 سال داؤد علیہ السلام کے۔ جب حضرت آدم کی روح قبض کرنے کا موقع آیا تو فرشتے آئے، فرشتوں سے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں آ رہا ہوں وہیں سے جہاں سے یہ سارے معاملے طے ہو رہے تھے، میں جانتا ہوں وہ رجسٹر جس میں میری عمر لکھی ہوئی ہے، اس حساب سے میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہے، تم وقت سے پہلے کیوں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم کو کہ یہ بھولتا بہت ہے۔ حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا کہ بھولتے بہت ہیں، ان کو وہ پیپر بتاؤ جو داؤد علیہ السلام کو انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال لکھ کر دیے۔ تو پھر فرشتے وہ پورا رجسٹر لے آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا ہاں اب بات یقین ہو گئی۔ تبھی سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کوئی بھی معاملہ ہو اس کو تحریر میں لے آؤ، کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو کاغذ پر لے آؤ، تاکہ کل کے دن کسی بھی طرح کی نا اتفاقی نہ ہو۔ اور انسان ہے، بھول چوک ہوتی ہے، لکھنے سے اس کا بھولا ہوا سبق اس کو یاد رہ جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی ذریت میں ہم اور آپ بھی تھے۔ اللہ نے ہم سب کو جمع کر کے پوچھا تھا رب کون ہے، تو سب نے کہا تھا، مومنوں نے بھی کافروں نے بھی، آپ رب ہیں۔ آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کے علوم دے کر کے اللہ نے بھیجا۔ تو اب دنیا میں جب حضرت آدم کو آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ وہاں رونما کروایا کہ اس واقعے کی وجہ سے گویا کہ ان کو دنیا میں بھیجا گیا، ایسا ایک ماحول اللہ نے تیار کیا۔ وہ واقعہ کیا ہوا؟ میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل، تو وہ صرف اپنے دربار میں حاضری سے روکا تھا، ابھی وہ جنت جہنم اوپر کے تمام چیزوں میں سیر کرنے میں اس کی آزادی تھی، اس کا پاس تھا۔ اللہ کے دربار میں حاضری کا جو پاس تھا اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اب وہ وہیں گھومتا تھا۔ اس کے دل میں حضرت آدم کے بارے میں حسد تھا، اس کی وجہ سے میری ذلت ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے اپنا مقصد حاصل نہیں مل سکا۔ تو اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح آدم کو اللہ کی نظروں میں گرا دو، نعوذ باللہ۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی موقع دیا، چونکہ نظام اللہ کا تکوینی ہے، اس کو سمجھنا، تکوینی نظام اللہ چلاتے رہتے ہیں پیچھے سے، دنیا میں حادثات ہوتے ہیں اس کی وجہ کچھ اور ہے، اصل جو نظام ہے اللہ کا وہ تکوینی ہے،
وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہوگا، اللہ نے یہ کیوں کیا۔ ہمیں تو ظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں بہت بڑی بڑی پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا، سوائے ایک درخت کے۔ کون سا درخت تھا ہمیں اس کی تحقیق کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے جو بھی درخت رکھا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اب شیطان کو علم ہو گیا، شیطان کو علم ہو گیا، انسان کی فطرت معلوم تھی شیطان کو، جس چیز سے روکا جائے اس چیز کو آدمی زیادہ کرتا ہے۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں نماز کے لیے نہ آؤ ایک روک تھا، لیکن کیسے ہواؤں میں اڑ کر، دیواروں کو کود کر، گیٹ توڑ کر، کھلانگ کر لوگ مسجد میں آتے ہیں۔ تو یہ فطرت ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ فطرت ہے آدمی کی۔ چھوٹے بچے کو آپ منع کریں کسی چیز سے۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا زاہد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کر گئے۔ وہ کہتے تھے دنیا میں غلطی سے روکنے کے لیے بھی کبھی کبھی غلطی کرنی پڑتی ہے۔ حضرت نے بڑا عجیب لکھا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا، تو پڑھا رہے تھے شرح تہذیب، کہا کہ کسی دیوار پر اگر آپ کو لکھنا ہو کہ بھائی یہاں پوسٹر نہ لگائیں، یہاں کچھ نہ لکھیں، اس کے لیے بھی آپ کو لکھنا پڑے گا، لکھ کر ہی آپ کو منع کرنا ہے۔ تو بھائی پہلی غلطی تو آپ نے کی، تو کبھی کبھی غلطی کر کے آدمی کو غلطیوں سے روکا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی فطرت شیطان کو معلوم تھی کہ جس چیز سے روکے ہیں اس کی تلاش میں رہیں گا ضرور، اس کی کھوج میں رہیں گے ضرور، ہے کیا، کیوں منع ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہے، یہ انسان کی عادت ہے۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا بھی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم کو بہلایا، پھسلایا۔ اب یہاں شریعت خاموش ہے، قرآن نے بعض اشارے دیے۔ سورہ اعراف میں فوسوسہ، ایک فرمایا کہ وسوسہ ڈالا، شیطان کو طاقت ہے وسوسہ ڈالنے کی۔ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے کا پاور اللہ نے شیطان کو دیا۔ اب حضرت آدم سے اس نے کیا کہا؟ حضرت آدم کو اس نے بڑے میٹھے جملے کہے، بڑے میٹھے۔ سورہ اعراف میں وہ پورا کنورسیشن اللہ نے ذکر کیا، یہاں پر نہیں۔ اللہ اس نے کہا آدم علیہ السلام سے، آدم کیسا لگ رہا جنت میں؟ تو حضرت آدم نے کہا بڑے مزے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر اس نے کہا آدم پتہ ہے یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، کچھ دنوں کے بعد تم کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا کیوں، مجھے کیوں نکالا جائے گا؟ چونکہ ان کو موت نہیں معلوم تھی حضرت آدم کو۔ تو شیطان نے مرنے کی شکل بدلا کر لوگوں حضرت آدم سے کہا کہ دیکھو یہ موت ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی ختم، اب یہ نعمتیں تم سے لے لی جائیں گی۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا میں اگر نعمتیں میری لے لی جائیں گی تو پھر اللہ سے جو میرا قرب اور تعلق ہے یہ باقی رہے گا؟ شیطان نے کہا یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ سے قرب اور اللہ کی محبت ختم ہو جائے، میں کیسے برداشت کروں؟ تو شیطان سے پوچھا تو سینئر ہے، یہاں تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ ایسا اس نے ایک اور بات کہی، دیکھو میں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا تو بڑا ذلیل ہوا، میں تمہارا کچھ فائدہ کر کے اللہ کی نظروں میں عزت پانا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام انسان تھے، شیطان نے کتنی زبردست دلیل دی کہ مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، شرمندہ ہو گیا، اب میں آپ کی بھلائی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی نظروں میں بلند ہو جاؤں۔ اس کے بعد اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا، قسم کھائی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، وہ تعظیم ان کے دل میں اتنی زیادہ تھی کہ وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بندہ اللہ کی بھی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اچھا یہ تو بعد کے لوگوں کے ساتھ ان کی خود اولاد ایسی آ گئی کہ وہ خود اللہ کے نام پر بڑی بڑی جھوٹی قسمیں کھا لیتی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی جھوٹی قسم کھائے گا۔ تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ اب سدھر گیا ہے، شاید میرے لیے بہتر۔ اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو درخت دیکھ رہے ہو، اس درخت کو اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ یہ دو جملے کہے، ایک تو تمہیں ملک بنا دیا جائے گا، فرشتے،
دوسرے تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھا جائے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جب ہمیشہ کی جنت ملے گی تو پھر اس سے بڑی بات کیا ہے؟ انہوں نے جا کر کے اس درخت کا پھل کھایا۔ شیطان کا کام ہو گیا، اس نے بہکایا، یہ بھی نہیں کیا کہ پھل توڑ کر دیا ہو، نہیں، اس نے صرف فضائل سنا دی۔ اب حضرت آدم آگے بڑھے اور پھل کھا لیا۔ جیسے ہی حضرت آدم نے پھل کھایا، حضرت آدم کو جو جنت کا خصوصی لباس اللہ نے پہنایا تھا وہ لباس اتر گیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرو، لوگوں نے انکار کیا۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ توڑ کر حضرت آدم اور حضرت حوا اپنا جسم چھپا رہے ہیں۔ یہ پہلی گویا کہ اللہ کے حکم کو بھولنے کی پہلی سزا تھی۔ یاد رکھیں، نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ ایمان ہے۔ نبی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ ایمان ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہ کا مادہ اللہ نے نہیں رکھا ہوتا ہے۔ کچھ کام ان سے اللہ اپنی مرضی سے ایسے کرواتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شریعت بتانا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی رکعتوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا، امت کو سبق بتا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز لیلۃ التعریس، ایک واقعہ ہوا تھا جس میں حضور کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے قضا کروائی تھی، حضور نے اپنی طرف سے نہیں چھوڑی تھی، اللہ نے کروایا تھا کہ دیکھو اگر نماز چھوٹ جائے تو ایسے ایسے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ احکام بدلانے کے لیے اللہ کبھی کبھی کوئی کام نبی سے کروا لیتے ہیں، باقی نبی اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے کبھی کوئی گناہ کوئی غلطی کام نہیں کرتے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، اس میں کبھی یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی مرضی، اپنے ارادے، اپنے عزم سے کبھی کوئی کام غلط نہیں ہو کرتے، اللہ اپنی مرضی سے کبھی کوئی کام کروا دیتے، لیکن پھر اس غلطی پر، اس خلاف اولا کام پر اللہ نبی کو باقی نہیں رکھتے، فوراً اللہ تبارک و تعالی نبی کو معافی کے آیتیں بتا دیتے ہیں، معافی کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جنت کا لباس اترا تو آدم علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا میں نے اس درخت کو کھا لیا ہے۔ اب فوراً توجہ کی اللہ کی طرف، پوری دنیا کے لوگوں کا استغفار اپنی طرف، حضرت آدم علیہ السلام کی وہ توجہ اور وہ استغفار اپنی طرف۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے استغفار کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک جتنے گنہگار مومن گناہ کر کے اپنے گناہوں کا استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب حضرت آدم کے اعمال میں داخل کرتا رہے گا۔ جیسے دنیا میں قتل کرنے والے جب بھی قتل کریں گے کسی کو ناحق تو اس قتل کرنے والے کا عذاب قابیل کے اکاؤنٹ میں جاتا رہے گا، ایسے ہی توبہ کرنے والوں کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچتا رہے گا۔ سب سے پہلی توبہ دنیا میں حضرت آدم نے فرمائی۔ اب جو توبہ کی حضرت آدم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی وہ گناہ ہوا، وہ غلطی ہوئی، وہ سہو ہوا، حضرت آدم کو کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ تکوینی نظام اللہ کا، تکوینی نظام کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آنا ہی ہے۔ اب اس کے لیے اللہ نے یہ سارا نظام چلایا کہ شیطان جائے گا، حضرت آدم کو بہکائے گا، پھر حضرت آدم کو ہم نکالیں گے، جبکہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے کہ نکالیں گے۔ تو یہ چیز سمجھنے حضرت آدم کو اتار دیا گیا زمین پر۔ کہاں اتارے اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اسی ملک میں اتارے، سراندیپ یا سری لنکا یا ہندوستان۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث طبرانی شریف میں حضور نے فرمایا کہ پوری دنیا کی مٹیوں میں مجھے سب سے خوشبودار مٹی اگر کہیں کی نظر آتی ہے تو وہ ہندوستان کی مٹی نظر آتی ہے۔ آقا نے فرمایا اطیب ریح الارض ریح الہند، فرمایا کہ مٹیوں میں جو خوشبو اللہ نے رکھی ہے سب سے زیادہ مٹی کی خوشبو ہندوستان کی ہے۔ اسی لیے عربوں میں آج بھی رواج ہے، ہندوستان کا جو عود عطر ہوتا ہے وہ پورے عالم کے اندر سب سے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں خود اس کی قدردانی نہیں ہے۔ ہم عطر کے نام پر کوئی لکوڈ لگا لیتے ہیں، کوئی تیل لگا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جو اصلی عود اللہ نے ہمارے ملک میں پیدا کر رکھا
اس کا مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ یہاں کی لونگ، یہاں کی الائچی، یہاں کے گرم مسالے، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر یہاں کی مٹی میں جو خوبصورتی رکھی ہے اور خوشبو رکھی ہے کہیں نہیں رکھی۔ اسی وجہ سے اس ملک کو کسی زمانے میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ انگریزوں کو سرد مقام سے چونکہ وہ آئے تھے، یہاں کے گرم مسالوں نے ان کے لیے ایسا گویا کہ ایک نعمت مل گئی ان کو کہ ہمارے سردی کے علاقے میں گرم چیز کام آتی ہے، تو یہاں ان لوگوں نے پہلے تجارت کے غرض سے قبضہ جمایا۔ تو بہرحال یہاں حضرت آدم کو اتارا گیا۔ حضرت آدم نے 40 سال توبہ کی۔ حضرت آدم 40 سال روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کو اگر جمع کیا جائے قیامت تک آنے والے پورے انسانوں کا رونا یہ کم ہو جائے گا حضرت آدم کے آنسوؤں کے مقابلے میں۔ بہت روئے۔ اب یہاں سے دو چیزیں چلی۔ شیطان سے غلطی ہوئی لیکن وہ اکڑا رہا، اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے آپ نے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا، میں صحیح ہوں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی لیکن انہوں نے فوراً تنبہ ہوا، غلطی کا اقرار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کیا اور روتے گئے۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دل میں بات ڈالی کہ بھائی ایسے ایسے الفاظ کہو اور مجھ سے توبہ کرو۔ حضرت عبدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اس پورے معاملے کو ایسے سمجھو کہ ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم ہے، نوکر سے کوئی غلطی ہو گئی۔ اب اس غلطی پر نوکر کو شرمندگی ہے۔ اب وہ روز آتا ہے، ہاتھ باندھ کر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مالک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مالک سے کہتا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ کہیں گے تو شاید پھر دوبارہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو بس وہ کھڑا رہتا ہے۔ ایسے میں مالک ایک دن دو دن دیکھ کر نوکر سے کہتا ہے کہ اچھا تحریر لکھ کر کے لاؤ۔ تو نوکر کہتا ہے کہ کیا لکھوں؟ تو مالک کہتا ہے کہ یہ چیزیں لکھ کر لاؤ، میں دستخط کر کے تمہاری دوبارہ نوکری بحال کر دوں گا۔ تو گویا کہ ایسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کلمے سکھائے۔ وہ کون سے کلمے تھے؟ سب جانتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اس دنیا میں نازل ہونے والی سب سے پہلی دعا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس اترنے والی یہ سب سے پہلی دعا ہے، اور اسی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا سبب بنایا۔ یہ 8ویں پارے میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے پھر آدم کو یہ جملے سکھائے، انہوں نے ان جملوں سے دعا مانگی، پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو یہ دعا ہر مومن کو مانگنی چاہیے۔ یاد ہوئے سب کو الحمدللہ، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا، اے ہمیں پیدا کرنے والے پالنے والے اللہ، ظلمنا انفسنا، ہم نے گناہ کر کے کسی اور کا نقصان نہیں کیا، اپنے آپ کا نقصان کیا۔ ظلمنا انفسنا، اپنے آپ پر ہم نے ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، آپ کے علاوہ تو کوئی معاف نہیں کرنے والا ہے، آپ اگر معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، صرف معافی کافی نہیں ہے بلکہ معاف کرنے کے بعد ہم پر رحمت بھی برسائیے۔ گناہ کی وجہ سے جو لعنت ہم پر برس رہی تھی، توبہ اور معافی کے بعد ہم پر رحمت بھی اتاریے، ورنہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف کر کے ہم پر رحمت نہیں اتاریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا کے جملے اس قدر اہم ہیں، انسان کو اپنی پوری ذلت اس میں سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ میں ہی ذلیل ہوں، میں ہی غلط ہوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں نے گناہ کیا، آزو بازو کسی کا نقصان نہیں ہوگا، مولا میرے گناہ کا نقصان مجھے خود ہوگا، میری غلطی کا نقصان مجھے خود ہوگا، اور میری غلطی آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اس قدر پیاری دعا اللہ نے سکھائی، اس دعا کے ذریعے سے پھر حضرت آدم نے توبہ کی۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، پھسلایا، عنہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، ان کو اس جنت سے نکالا، مِمَّا كَانَا فِيهِ، جس میں وہ رہتے تھے۔ آدم نے، شیطان نے نہیں نکالا لیکن شیطان نکالنے کا سبب بنا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان ہی نے نکالا۔ تو اب آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ جلال والا حکم ہے اللہ کا
قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نکلو یہاں سے، تم اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ کون؟ دونوں دشمن ہیں، شیطان انسان اور انسان اور انسان۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو بھی کہا کہ اے آدم، تمہاری آگے کی جو ذریت ہے یہ بھی ایک دوسرے کی دشمنی میں شیطان سے کچھ کم نہیں رہے گی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کی عزت کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ میں نے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے 2 قبول ہوئی، ایک رد کر دی گئی۔ وہ جو رد کر دی گئی وہ یہی دعا تھی کہ اللہ میری امت کو آپس میں کبھی مت لڑائیے، یعنی میری امت میں اتحاد پیدا فرمائیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اتحاد تو تقریروں میں اچھا لگتا ہے، زمینی سطح پر اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں نہیں رکھا، اس لیے اپنی ترجیحات کو اپنے ساتھ رکھیں، آگے والے کی رائے کا احترام کریں، یہ ہے اتفاق۔ اتفاق کا تو امکان ہے لیکن اتحاد امت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ہونے والی چیز نہیں، امت لڑتی رہے گی، اس لڑائی بھڑائی میں جو مخلص ہوگا وہی تو جنت میں جائے گا، باقی جنت میں نے بنائی کس کے لیے؟ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپس میں لڑو گے، دوسری یہ کہی کہ یہاں جو جا رہے ہو یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے ہو، دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، متاع الی حین، ایک مدت تک رہنا، ہر انسان کو اپنی موت تک رہتا ہے، پوری عالم انسانیت کو قیامت تک رہنا، یہ ہمارا اینڈ ہے۔ فتلقى آدم، دنیا میں آ کر آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، پھر اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں فرماتے ہیں، یہ جو قلنا اهبطوا ہے یہ حکیمانہ، پہلا جو تھا وہ جلال والا، غصے والا تھا، سزا والا تھا، زمین جنت سے نکلو، دوسرا جو آ رہا ہے یہ جلال والا نہیں ہے، یہ حکمت والا ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ دیکھو اب تم کو تمہاری غلطی کی سزا تو نہیں ہوگی، توبہ ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا، لیکن جنت میں اب دوبارہ تم کو ابھی نہیں بلایا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سزا کی وجہ سے جنت سے اتارے گئے اس سزا کو معاف کر کے دوبارہ جنت میں بلا لیتے ہیں، نہیں، تکوینی نظام کچھ اور چل رہا ہے۔ تکوینی نظام یہ چل رہا ہے کہ آدم دنیا میں رہیں گے، دنیا چلے گی، بسے گی، تو اللہ نے کہا کہ آدم اب تم کو یہیں رہنا ہے دنیا میں، اور اے اولاد آدم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے جو بھی میری ہدایت کو، میرے رسولوں کو پائے، ان کی پیروی کریں گے تو پھر قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور اگر میرے رسولوں کی نافرمانی ہوگی تو پھر ایسے لوگوں کو سیدھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ پہلی مرتبہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے پوری ذریت اور پوری انسانیت کو سبق دیا کہ میرے رسولوں کی اتباع، تو اسی کو بنیاد بنایا جائے، زندگی اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع میں گزری ہماری تو کامیابی ہے، اور اگر اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع سے ہٹ کر اگر زندگی گزر رہی ہے تو پھر ہمارے لیے بہت خطرہ ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ موت کے وقت میں کوئی خوف ہوگا، نہ آخرت کا کوئی غم ہوگا۔ خوف اس کو لگتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو، جو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کل ہمارے ایک بزرگ یہاں بیٹھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر ابھی بلا لے تو ابھی چلا جاؤں گا، تو یہ اطمینان آدمی کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت بھی تو آدمی کو حاصل ہو کہ مجھے آج بھی اگر اللہ کا بلاوا آئے تو میں آنے کے لیے لبیک کہوں۔ یہ وہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے عقیدے صحیح ہوں، جس کے معاملات صحیح ہوں، جس کے سر پر 1 روپے کا قرض نہ ہو، جس کے اوپر لوگوں کی تکلیفیں نہ ہوں، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جس کے دل میں کسی کی برائی نہ ہو، جس کے دل میں کسی کا حسد اور کینہ، کپٹ، عداوت نہ ہو۔ ایسا مومن یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے آج اللہ بلا لے، آج میں چلا جاؤں۔ اللہ چاہتا ہے کہ مومن ایسا بنے۔ فلا خوف علیہم، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا قیامت کے دن، بلکہ وہ تو جنتوں میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے رحمتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، جو کافر ہوں گے،
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہوں گے. اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس فطرت پر باقی رکھے جس فطرت پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جہنم میں جانے والے اعمال سے اللہ ہماری اور پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.